خلف فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا قلوب قلب ان کی جمع ہے. امراض قلب قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. تو دل کی جمع قلوب. قلوب دل نہ ہمارے. قلوب دل نہ ہمارے. قلوبنا ہمارے دل. غلف پردے میں ہیں. غلاف سے اردو میں استعمال ہوتا ہے غلاف. قرآن غلاف میں ہے کسی چیز کا غلاف کیا ہوتا ہے؟ پردے. غلف پردے میں ہے. بل بل اردو میں کہتے ہیں بلکہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں بل. بل بلکہ لعنہم لعنہ لعنت کی لعنہ لعنت کی ہم انہیں اللہ اللہ رب العزت نے کیوں؟ بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. کفر ہم ان کا بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا تو تھوڑے ہی ہیں ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب کتاب من سے عند اللہ اللہ کے پاس. من عند اللہ اللہ کے پاس سے. مصدق تصدیق کرنے والی. مصدق کیسے کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے والے. مصدق تصدیق کرنے والی ہے لما اس چیز کی جو معہم ان کے پاس. اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس. وَكَانُوا اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے. من قبل اس سے پہلے یستفتحون
فتح مانگتے تھے، فتح طلب کرتے تھے. یستفتحون فتح سے یستفتحون فتح طلب کرتے تھے کس پر؟ علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کافروں پر فتح طلب کرتے تھے. فلما، تو جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، کیا آ گیا؟ ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پہچان لینے کے بعد کفر کر دیا. فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں کے اوپر. وقالوا قلوبنا غلف، آیت نمبر 88 پہ واپس آئیں. وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر، اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، تو تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. کیا مطلب ہے ہمارے دل غلاف زدہ ہیں یا پردے میں ہیں؟ یعنی ان کا یہ گمان تھا، دو دین آراء ہیں مفسرین کی یہاں پہ. ایک تو یہ کہ ان کا یہ گمان تھا کہ ہمارے جو دل ہیں وہ پاک صاف ہے، جیسے کوئی چیز غلاف کے اندر پاک صاف رہتی ہے اس طرح ہمارے دل پاک صاف ہے. ایک یہ معنی. ایک یہ ہے کہ جو چیز غلاف زدہ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. تو وہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جتنی مرضی نصیحت کریں، ہمارے دل غلاف زدہ ہیں، آپ کی بات کا ہم پر اثر نہیں ہونا، جتنا مرضی آپ قرآن پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے. اصل بات کیا ہے؟ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کی کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے لعنت کر دی. اور لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، سب سے پہلے ہدایت کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے. اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے جتنے رستے ہیں اس کے لیے بند ہوتے چلے جاتے ہیں. دنیا کی فراوانیاں ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس اس کے اوپر تو بڑا اللہ کا فضل ہے. نہیں، کئی دفعہ اللہ رب العزت کافروں کو زیادہ نوازتا ہے. اللہ رب العزت جب لعنت کرتا ہے اور محروم کرتا ہے کسی شخص کو، ہدایت کی توفیق چھین دیتا ہے. فقلیلا ما یؤمنون، تو اللہ رب فرماتے ہیں تھوڑی ہیں جو ان میں سے ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یا دیگر چند ایک تھے کہ جو مسلمان ہوئے اور ہلکا بغوث اسلام ہو کر کے یہودیت کو چھوڑ کے آگے. اکثریت اپنے اسی دین پر قائم رہے. اگلی آیت بڑی پیاری ہے اس اعتبار سے کہ موضوع سمجھ آئے گا کہ اللہ رب کہنا کیا چاہتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس ہے کون سی کتاب؟ اس کتاب کا اللہ ذکر کر رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. مصدقن، یہ کتاب وہ نہیں کہ جو کہتی ہو کہ بھائی تورات کوئی ایک کتاب ہی نہیں اللہ کی، نہیں، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے کہ واقعی وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی. لیکن یہ کتاب قرآن اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے اس کلام میں جو تورات میں نازل ہوا تھا تحریف ہو چکی ہے، اب وہ اپنی اصل حالت میں نہیں. لیکن یہ بات کہ تورات اور انجیل اور دیگر کتابیں وہ نازل ہوئی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں پر یہ فتح طلب کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ جب یہود مدینے میں آباد ہوئے، اس سے پہلے کی کہانی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہودی مدینے میں کیسے آئے. ان کا اصل تو جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ شام تھا، فلسطین تھا. یہ یہاں کیوں آئے تھے؟ ان کی کتابوں میں یہ تعلیمات موجود تھی کہ حجوروں اور اس سرزمین پہ آخری نبی کی باسط ہونی ہے. اس لیے یہ یہودی مدینے میں اور اس کے آس پاس آباد ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پر کھیتی باڑی وغیرہ ذرا زیادہ ہوتی تھی. اس وجہ سے یہ اس کے آس پاس آباد ہوئے. اور جب یہ آباد ہوتے چلے گئے، پھر مقامی جو لوگ ہیں وہ باہر کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. تو جب بھی ان کا مشرکوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا تو یہ کہتے کہ بھائی ہمارا نبی آنے والا ہے، ایک آخری نبی آنے والا ہے، وہ ہمارا نبی، اس کے ساتھ مل کے ہم تمہاری ستیہ ناسی کریں. تو جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، پتہ تو تھا نبی تو یہ وہی ہے. لیکن اب ان کے اندر بغض اناد کیا تھا کہ جی اللہ نے کہا تھا کہ بھائی تمہارا آخری نبی آئے گا، تمہارے میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا. ہم نے تو یہ سوچا تھا بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یہ تو بنو اسماعیل میں سے آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق.
جو بنی اسرائیل ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد ہیں، 12 بیٹے اور 12 قبیلے اور سارا وہ سلسلہ یہ بنی اسرائیل تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل اسحاق علیہ السلام سے آگے جو چلتی ہے، یعقوب علیہ السلام، اس میں نبوت چلتی رہی، حتیٰ کہ بادشاہت بھی چلتی رہی۔ تو آپ علیہ السلام کی جب بعثت کی باری ہے تو اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کو پیدا کیا۔ انہیں یہ بغض تھا کہ بھئی اللہ نے ہمیں کہا کہ تم میں سے آئے گا تو یہ ہم میں سے نہیں آئے، جبکہ اللہ رب العزت کی مراد کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے جد امجد ہیں ان کی اولاد میں سے نازل کر رب تعالیٰ نے آخری نبی بھیجنا تھا۔ لیکن بس یہ ان کا بھی امتحان تھا اور رب تعالیٰ کو ان کی سرکشی کا یقیناً پتہ تھا، اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کے جو عزائم تھے ان کو ناکام کیا، اور رب تعالیٰ نے اس بارے میں پھر ان کی اب یہ بات کر رہے ہیں، رب تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بھئی نبی آئے گا تو ہم تمہاری ستیہ ناشی کریں گے، فلما جاءہم ما عرفوا، اب جب نبی آ گئے، کتاب وہ آ گئی جس کو پہچانتے تھے، کفروا بھی، انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ اللہ رب فرماتے ہیں جانتے بوجھتے سمجھتے جب انسان انکار کرتے پھر کیا ہوتا ہے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جانتے بوجھتے جو انکار کرتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت برس جاتی ہے۔ اللہ رب سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، ہمارے دل کے برتنوں کو الٹا نہ ہونے دے کہ اس کے اندر کچھ جائے نہیں، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنی لعنت سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔